الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم باب الاسلام سندھ کے شہر جھڈو کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں موجود ہیں۔ ربیع النور شریف کا مبارک بابرکت مہینہ ہمارے درمیان تشریف لا چکا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، رب کے سلام بھیجنے سے مراد یا تو بذریعہ ملائکہ اسے سلام کہلوانا ہے یا آفتوں اور مصیبتوں سے سلامت رکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے۔ میٹھے میٹھے مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عشاق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے غلام، ربیع النور شریف کا مہینہ آتا ہے، ان کے چہروں پر چمک آ جاتی ہے الحمدللہ۔ جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع النور شریف کو مکہ مکرمہ میں حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، پیکر عزم و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالم
عالمین کے لیے رحمت بن کر جلوہ گر ہوئے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے۔ میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری تو کیا ہوئی، کفر و ظلمت کے بادل ہی چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسرا کے محل پر زلزلہ آ گیا، 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا جو آتش کدا 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا، اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں فضل و رحمت بن کر تشریف لائے، اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت کے نزول کا دن خوشی اور مسرت کا دن ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، 12 سورۃ اليونس ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اس کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، اور وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ ترجمہ کنز الایمان پھر سنیے، تم فرماؤ اللہ عز و جل ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان سب کے دھن دولت سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ رحمت خداوندی پر خوشی منانے کا قرآن کریم حکم دے رہا ہے، اور کیا ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر بھی کوئی اللہ عز و جل کی رحمت ہے؟ دیکھیے مقدس قرآن میں صاف صاف اعلان ہو رہا ہے، پارہ 17 سورۃ الانبیاء میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بے شک سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شب ولادت شب قدر سے بھی افضل ہے۔ الحمدللہ عز و جل 12 ربیع النور مسلمانوں کے لیے عیدوں کی بھی عید ہے۔ یقیناً پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جہاں میں جلوہ گر نہ ہوتے تو کوئی عید نہ ہوتی، کوئی شب برات نہ ہوتی، بلکہ کون و مکا کی تمام تر رونق و شان اس جان جہان رحمت عالمیان محبوب رحمان عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی دھول کا صدقہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی منانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا جشن منانا، جیسا کہ ہم نے سنا کہ یہ رات تو شب قدر سے بھی بڑھ کر ہے، کہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پاک کلام قرآن پاک شب قدر میں عطا فرمایا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، تمام راتوں میں لیلۃ القدر کو جو عظمت و فضیلت حاصل ہے وہ کسی رات کو نہیں، اور یہ فضیلت و عظمت کس وجہ سے ہے
کہ اس رات قرآن کریم نازل ہوا، تو ایک صاحب کتاب کیا لکھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ قرآن افضل ہے یا صاحب قرآن؟ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ کا پاکیزہ اور مبارک کلام ہے، اور اس کا نازل ہونا ہم گناہ گاروں پر احسان عظیم ہے کہ ایک ایک لفظ کا بھی ہم ساری عمر شکر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن عظیم ہی ہے جس نے انسانیت کو عظمت کی بلندیوں تک پہنچایا اور اس کو خدا تعالیٰ سے روشناس کیا اور اسے جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر علم نور عطا کیا۔ یہ سب کچھ اپنی جگہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے، مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ قرآن ہمیں کس کے ذریعے سے ملا، اور اگر اس انسان کو اس سے بے پایا عظمتیں ملی اور اس نے علم سیکھا کس سے، اور جس قلب اطہر پر نازل ہوا اس کے عظمت کے کیا کہنے۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک کاش کہ واقعی ہم اپنے میٹھے آقا، مدینے والے آقا، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی ایسی خوشیاں منائیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کہ واقعی یہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا۔ جو کچھ ملا انہی کے صدقے میں ملا، جو کچھ ملا ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں ملا۔ تو جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی، غلام، ان کا عاشق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی، پیدائش کی خوشی مناتا ہے، میلاد شریف کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، وہ کیسی برکتیں پائے گا؟ آئیے بخاری شریف کی اس حدیث پاک کو سنیے کہ جب ابو لہب مر گیا تو اس کے بعد گھر والوں نے اسے خواب میں برے حال میں دیکھا۔ پوچھا کیا گزری؟ بولا تم سے جدا ہو کر مجھے کوئی خیر نصیب نہ ہوئی، ہاں مجھے اس کلیمے کی انگلی سے پانی ملتا ہے کیونکہ اس کے اشارے سے میں نے ثویبہ لونڈی کو آزاد کیا تھا۔ اس روایت کے تحت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس واقعے میں میلاد شریف والوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شب ولادت میں خوشیاں مناتے اور مال خرچ کرتے ہیں۔ یعنی ابو لہب جو کہ کافر تھا، جب وہ تاجدار نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر پا کر خوش ہونے اور اپنی لونڈی ثویبہ کو دودھ پلانے کی خاطر آزاد کرنے پر بدلہ دیا گیا، تو اس مسلمان کا کیا حال ہوگا جو محبت اور خوشی سے بھرا ہوا ہے اور مال خرچ کر رہا ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ محفل میلاد شریف گانوں باجوں اور آلات موسیقی سے پاک ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دھوم دھام سے عید میلاد منائیے کہ جب ابو لہب جیسے کافر کو بھی اس کی ولادت کی خوشی کرنے پر فائدہ پہنچا، تو ہم تو الحمدللہ عز و جل مسلمان ہیں۔ ابو لہب بڑا سخت کافر تھا، حالانکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سگا چچا تھا، لیکن بہت سخت کافر تھا، اور اس کے لیے قرآن پاک میں پوری ایک سورت مبارکہ نازل ہوئی۔ تو ابو لہب نے اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت سے نہیں بلکہ صرف اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی منائی، پھر بھی اس کو بدلہ ملا۔ تو ہم اگر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے آقا و مولا محمد الرسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں گے تو کیوں کر محروم رہیں گے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، گھر آمینہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زدو غم خوار آ گیا۔ ایک عالم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الحمدللہ عز و جل مجھے خواب میں تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال آپ کی ولادت مبارک کی خوشیاں منانا پسند آتا ہے؟ تو ارشاد فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی سے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آقا ہم سے راضی ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات خوشی منانے والوں کی جزا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں فضل و کرم سے جنات النعیم میں داخل فرمائے گا۔ مسلمان ہمیشہ سے محفل میلاد منعقد کرتے آئے ہیں اور ولادت کی خوشی میں دعوتیں دیتے، کھانا پکواتے اور خوب صدقہ اور خیرات دیتے آئے ہیں۔ مسلمان خوب خوشی کا اظہار کرتے اور دل کھول کر خرچ کرتے ہیں۔ نیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے مکانوں کو سجاتے ہیں، اور ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ عاشقوں کے چہرے سے پتہ پڑ جاتا ہے کہ جب ربیع النور شریف کی آمد ہوتی ہے، سبز گنبد کی نسبت سے جب سبز پرچموں کو دیکھتے ہیں تو الحمدللہ دل میں کیسی خوشی داخل ہوتی ہے۔ دیکھیے کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی برکتیں ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الواحد بن اسماعیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مصر میں ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہا کرتا تھا جو ربیع النور شریف میں اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا خوب جشن ولادت منایا کرتا تھا۔ ایک بار ربیع النور شریف کے مہینے میں ان کی پڑوسن یہودن نے اپنے شوہر سے پوچھا، ہمارا مسلمان پڑوسی اس مہینے میں ہر سال خصوصی دعوت وغیرہ کا اہتمام کیوں کرتا ہے؟ یہودی نے بتایا کہ اس مہینے میں اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، لہذا یہ ان کا جشن ولادت مناتا ہے اور مسلمان اس مہینے کی بہت تعظیم کیا کرتے ہیں۔ اس پر یہودن نے کہا، واہ، مسلمانوں کا طریقہ بھی کتنا پیارا ہے کہ یہ لوگ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر سال جشن ولادت مناتے ہیں۔ وہ یہودن رات جب سوئی تو اس کی سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ ایک نہایت ہی حسین و جمیل بزرگ تشریف لائے ہیں، ارد گرد لوگوں کا ہجوم ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر ایک شخص سے دریافت کیا، یہ بزرگ کون ہیں؟ اس نے بتایا کہ یہ نبی آخر الزمان اور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ اس لیے تشریف لائے ہیں تاکہ تمہارے مسلمان پڑوسی کو جشن ولادت منانے پر خیر و برکت عطا فرمائیں اور ان سے ملاقات فرمائیں، نیز اس پر اظہار مسرت کریں۔ یہودن نے پھر پوچھا، کیا آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میری بات کا جواب دیں گے؟ اس نے جواب دیا، جی ہاں۔ اس پر یہودن نے سرکار علی وقار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لبیک فرمایا۔ وہ بے حد متاثر ہوئی اور کہنے لگی، میں تو مسلمان نہیں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی مجھے لبیک کہہ کر جواب دیا۔ تو سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی طرف سے مجھے بتایا گیا ہے کہ تو مسلمان ہونے والی ہے۔ اس پر وہ بے ساختہ پکار اٹھی، بے شک آپ نبی کریم صاحب خلق عظیم ہے، جو آپ کی نافرمانی کرے وہ ہلاک ہوا اور جو آپ کی قدر و منزلت نہ جانے وہ غائب و خاسر ہوا۔ پھر اس نے کلمہ شہادت پڑھا، اب اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ سچے دل سے مسلمان ہو گئی، اور اس نے یہ طے کر لیا کہ صبح اٹھ کر ساری پونجی اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں لٹا دوں گی اور خوب نیاز کروں گی۔ جب صبح اٹھی تو اس کا شوہر دعوت طعام کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس نے حیرت سے پوچھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا
اس بات کی خوشی میں دعوت کا اہتمام کر رہا ہوں کہ تم مسلمان ہو چکی ہو۔ پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ تو اس نے بتایا میں بھی رات حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے حق پرست پر ایمان لا چکا ہوں۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، آمد سرکار سے ظلمت ہوئی کافور ہے، کیا زمین کیا آسماں ہر سمت چھایا نور ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن منایا جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ کی نگاہ فیض کی تاثیر ہے کہ آج بچہ بچہ مرحبا یا مصطفیٰ کی صدائیں لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ ایک سچے ولی کامل کی اور ایک سچے عاشق رسول کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آج آپ جگہ جگہ دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، نوجوان سب کہ سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو دعوت اسلامی کا پیارا پیارا مدنی ماحول، اگر ہم اس مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رہیں گے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اپنا اٹھنا بیٹھنا رکھیں گے، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں گے، دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں نیکیاں کرنے کی بھی توفیق ملے گی، انشاءاللہ سنتیں سیکھنے کے مواقع ملیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل عاشقان رسول کی صحبت کی برکت سے ایمان کی سلامتی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح بیان ہے کہ شب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن 1426 سن ہجری کے اجتماع میلاد ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں میرے ایک شناسہ بے نمازی اور ماڈرن نوجوان نے شرکت کی۔ صبح بہارا کے استقبال کے وقت درود و سلام کی گونج اور مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دھوم کے دوران ان کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، نیکیوں کی طرف رغبت اور گناہوں سے نفرت کا جذبہ ملا۔ انہوں نے ہاتھوں ہاتھ نماز کی پابندی اور داڑھی سجانے کی نیت کی اور واقعی وہ نمازی اور بارش ہو گئے۔ نیز ان کے اندر ایک برائی کی عادت تھی جس کا ذکر کرنا مناسب نہیں، اجتماع میلاد کی برکت سے الحمدللہ عز و جل وہ بھی دور ہو گئی۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہیے کہ اجتماع میلاد میں شرکت کی سعادت سے مریض عصیاں کو گناہوں کا علاج مل گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہم بھی دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی دنیا بھر میں جہاں اس بیان کو سن رہے ہوں گے، ان سے بھی التجا ہے کہ دعوت اسلامی یہ آپ کی اپنی تحریک ہے، بہت پیاری تحریک ہے، غیر سیاسی تحریک ہے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، کوئی دہشت گردی نہیں ہے، پرامن تحریک ہے۔ یہ اس سنتوں کا پیغام دیتی ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا پیغام دیتی ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے نہ صرف لاکھوں بلکہ بے شمار اسلامی بھائیوں میں، اسلامی بہنوں میں مدنی انقلاب آ گیا۔ امیر علیہ سنت یہ وہ ولی کامل ہیں، یہ وہ ولی کامل ہیں کہ یہ سچے عاشق رسول ہیں، یہ سچے عاشق مدینہ ہیں، یہ ایسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق ہیں کہ ان کی زبان کی تاثیر کی برکت سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ نوجوانوں نے اپنے چہروں پر داڑھی سجا لی، وہ لوگ جو پہلے جمعے کی نماز کے لیے ٹوپی پہننا پسند نہیں کرتے تھے کہ ہیئر اسٹائل خراب ہو جائے گا، الحمدللہ میرے شیخ طریقت کی کرامت یہ کہ انہوں نے امامے کے تاج سجوا دیے سروں پر، الحمدللہ۔ وہ لوگ
کہ جو شلوار قمیض پہنتے ہوئے شرم محسوس کرتے تھے کہ شلوار قمیض پہنیں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی کرامت کی انہیں مدنی لباس پہننے والا بنا دیا۔ وہ لوگ جو اداکاروں کی نقل کرتے کرتے انگریزی یا فلاں اداکاروں کی نقل کے مطابق بال بناتے تھے کہ فلاں ایکٹر کے مطابق میرے بال کاٹ دو، ہیئر ڈریسر کو جا کر بولتے تھے، اب الحمدللہ میرے شیخ طریقت کی کرامت یہ کہ وہ جا کر کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق میری زلفیں بنا دو۔ یہ وہ لوگ جو حجام کے بعد جا کر کہتے تھے کہ شیو بنا دو، اب الحمدللہ جا کر کہتے ہیں کہ میری داڑھی کو ہاتھ نہ لگانا، میری داڑھی الحمدللہ اس سنت کے مطابق پوری ہو چکی ہے۔ یہ وہ لوگ جو پہلے اپنی نماز خود نہیں پڑھ سکتے تھے، الحمدللہ امیر علیہ سنت کی ایک کرامت ہے کہ انہیں امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ وہ لوگ جو درست قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے، یہ امیر علیہ سنت کی کرامت ہے کہ الحمدللہ ان کو قرآن پاک کا قاری بنا دیا، حافظ بنا دیا۔ وہ لوگ کہ جنہیں دینی مسائل نہیں آتے تھے، الحمدللہ ان کو عالم اور مفتی بنا دیا۔ یہ آج باب الاسلام سندھ کا یہ شہر، یہاں سے تھوڑا آگے جائیں گے تھر، پھر ہندوستان کی سرحدیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بالکل اس طرف سے اگر آئیں میرپور خاص سائڈ سے تھر سائڈ پر یہ سمجھ لیں کہ شہر ہے، اس کے بعد کچھ آگے جانے کے بعد ریگستان ہے علاقہ یہ، یہاں بھی دعوت اسلامی نے الحمدللہ فیضان مدینہ بنا دیا۔ اور آپ چلیں تو باب الاسلام سندھ کے کتنے شہروں میں فیضان مدینہ بن گیا۔ آپ پنجاب میں جائیں تو وہاں فیضان مدینہ بنے ہوئے ہیں، آپ سرحد میں جائیں تو وہاں فیضان مدینہ بنے ہوئے ہیں، آپ کشمیر کی پہاڑیوں پر جائیں وہاں فیضان مدینہ بنے ہوئے ہیں، آپ بلوچستان کی پہاڑیوں میں جائیں وہاں فیضان مدینہ بنے ہوئے ہیں، آپ ملک سے باہر جائیں ہندوستان کے کئی شہروں میں فیضان مدینہ موجود ہیں، آپ بنگلہ دیش چلے جائیں وہاں فیضان مدینہ موجود ہے، انگلینڈ میں فیضان مدینہ ہے، امریکہ میں فیضان مدینہ ہے، ساؤتھ کوریا میں فیضان مدینہ ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خصوصی نگاہ ہے۔ یہ فیضان مدینہ ہی فیضان مدینہ ہے۔ جانتے ہو تم دعوت اسلامی کیا ہے؟ فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ۔ تو امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کو کیسا مدینے سے پیار ہے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی محبت ہے، مدینے سے کیسی محبت ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی مراکز بنے تو ان کا نام رکھ دیا فیضان مدینہ۔ جہاں دعوت اسلامی کے تحت چھوٹے چھوٹے بچے مفت قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جو مدرسے ہیں جہاں قرآن پاک حفظ اور ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، امیر علیہ سنت کو مدینے سے کیسی محبت کہ ان مدارس کو مدرسۃ المدینہ کا نام دے دیا۔ وہ جامعات کہ جہاں پر طلباء عالم بنتے ہیں، عالم کورس کرتے ہیں، الحمدللہ ان جامعات کو امیر علیہ سنت نے الحمدللہ جامعۃ المدینہ کا نام دے دیا۔ وہ مکتبے کے جہاں دعوت اسلامی کی کتابیں بکتی ہیں، دعوت اسلامی کے مکتبے، الحمدللہ اس کو مکتبۃ المدینہ کا نام دے دیا، ہر طرف مدینہ ہی مدینہ کر دیا۔ اور چینل نکالا تو الحمدللہ اس کو بھی مدنی چینل کا نام دے دیا۔ پہلے تو آڈیو کیسٹ تھی، پھر الحمدللہ مزید علماء کرام مفتیان کرام سے شرعی رہنمائی لے کر وی سی ڈی کا سلسلہ ہوا کہ جس ولی کامل کی زبان میں ایسی تاثیر ہے، جب اس ولی کامل کو دیکھیں گے تو کیسی برکتیں ملیں گی، اس کو دیکھنے کی کیسی برکت ہوگی۔ پھر وی سی ڈی بھی ہر کوئی لگائے دیکھے، یہ تو مزید الحمدللہ مدنی مرکز نے کوشش کی اور علماء کرام اور مفتیان کرام کی اجازت سے کہ الیکٹرانک میڈیا یہ دنیا بھر میں آ چکا ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کی وجہ سے بے حیائی، فحاشی اور ریانیت، بےغیرتی والے مناظر، بےہودہ قسم کے مناظر یہ گھروں میں پہنچ رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں اسی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے بےہودگی، عشق و محبت کی کہانیاں، ناچ گانے، موسیقی، اب کیا کریں، کہاں کہاں سے ٹی وی نکالے، کیسے امت کو اس گناہ سے بچائیں، کیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو ان ناچ گانوں سے بچائیں، ان طوائفوں کے ناچ دیکھنے سے بچائیں، کس طرح ان کو روکیں۔ تو الحمدللہ مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر گھس کے الحمدللہ ناچ گانے کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ ایسی مدنی چینل کی بہاریں ہیں کہ کتنے ہی لوگوں نے مدنی چینل پر بیان سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نشانی داڑھی شریف اپنے چہروں پر سجا لی۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ مدنی چینل پر بیانات سن کر الحمدللہ نمازی بن گئے۔ کتنی ہی اسلامی بہنیں ایسی ہیں کہ مدنی چینل پر بیانات سن کر پردہ کرنے والی بن گئی الحمدللہ۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آپ بھی دعوت اسلامی کے پیارے پیارے مہکے مہکے مشک بار مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے۔ بہت پیارا ماحول ہے، یہ بہت پیارا ماحول ہے۔ انشاءاللہ دنیا بھی اچھی، موت بھی اچھی، قبر بھی اچھی، حشر کے میدان میں بھی انشاءاللہ مزے ہی مزے ہوں گے، اور انشاءاللہ غوث پاک کے پیچھے پیچھے، اعلیٰ حضرت کے پیچھے پیچھے، امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ سب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے انشاءاللہ۔
کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کو ہر ولی سے پیار ہے، ہر اللہ کے ولی سے پیار ہے انشاءاللہ، اور اپنا بیڑا پار ہے انشاءاللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر صحابی سے پیار ہے اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ہمیں اللہ کے ہر نبی سے پیار ہے اور انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ اور تمام نبیوں کے سردار، مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ہمیں ایسا پیار ہے کہ بس آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اپنا سچا عاشق بنا لیں، خالی باتوں کی حد تک نہیں، سچے عاشق بن جائیں، واقعی سچے عاشق بن جائیں۔ یہ میلاد کا مہینہ ہے، ربیع النور شریف کا مہینہ ہے، رحمتیں برس رہی ہے، برکتیں برس رہی ہیں، صرف زبان کی نوک سے عاشق نہیں، خالی زبان کی نوک سے نہیں، کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ شعر بہت اچھا ہے، نعرہ بہت اچھا ہے، لیکن عمل کتنا؟ اگر غلامی رسول میں موت قبول ہے، بہت اچھی بات ہے، سعادت کی بات ہے کہ غلامی رسول میں جس کو موت آئے، تو آئیے اس فیضان مدینہ میں بیٹھ کر ہم یہ بھی نیت کر لیتے ہیں کہ جب غلامی رسول میں موت قبول ہے تو غلامی رسول میں داڑھی بھی قبول ہے۔ غلامی رسول میں جب موت کو ہم گلے لگانے کو تیار ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی نشانی پیاری پیاری داڑھی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور والے چہرے پر جگمگ جگمگ کرتی تھی، اس کو اپنے چہرے سے ہم دور کیوں کرتے ہیں کہ اپنی داڑھی کو چھیل کر گندی نالی میں بہا دیتے ہیں؟ یا داڑھی رکھتے ہیں تو نام کی رکھتے ہیں، خالی نام کی داڑھی۔ یاد رکھیے کہ داڑھی گھٹانا، داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا، علماء فرماتے دونوں حرام ہیں۔ بعض لوگ رکھ لیتے ہیں لیکن ایک مٹھی سے کم رکھتے ہیں، پوری رکھیں، وہ نہ پوری رکھیے اور شمار بھی داڑھی والوں میں، تو پھر شمار کرانا ہی تو پورا کرائیں، ثواب تو ملے۔ تھوڑی تھوڑی کس کو دکھانے کے لیے رکھی ہے؟ اور کائنات کی سب سے حسین ترین ہستی کون؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے حسین ترین۔ نہ کسی ماں نے ایسا کوئی جنا، نہ کوئی سی ماں جن سکتی ہے ایسا۔ یہ تو یوسف علیہ السلام کے بھی آقا ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ تو جو کائنات کی حسین ترین ہستی وہ کون؟ داڑھی والے۔ تو آئیے ربیع النور شریف کے مبارک بابرکت مہینے میں ہم بھی سچے عاشق رسول عمل سے ہونے کا ثبوت دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آج اس مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بیٹھ کر یہ نیت کریں گے انشاءاللہ کہ آج کے بعد میری گردن تو کٹ سکتی ہے، میری چہرے سے آقا کی محبت کی نشانی داڑھی کبھی نہیں کٹے گی انشاءاللہ تعالی۔ کون کون نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ داڑھی رکھیں گے اور ایک مٹھی رکھیں گے انشاءاللہ تعالی؟ انشاءاللہ ہمت کر لیں، نیت کر لیں۔ یہ مبارک مہینہ رحمت برس رہی ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی فرماتے ہیں سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی منڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ عاشق رسول کے تو روئے سے پتا پڑے کہ یہ عاشق رسول ہے، سرکار کا عاشق ہے۔ کس کو دکھانے کے لیے ہم داڑھی منڈاتے ہیں؟ کس کو اچھا لگانا چاہتے ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کا محبوب عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں، خدا کی قسم دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر خدا نہ خاصہ داڑھی منڈا کر دنیا والے لاکھ اچھا بولتے ہوں، ہم اچھے بن ہی نہیں سکتے کہ جب تک اللہ اور اس کا رسول ہمیں نہ چاہے۔ اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اچھے بن جائیں، انشاءاللہ تعالی دنیا والے تو خود ہی انشاءاللہ ہمارے پیچھے پیچھے چلنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ماشاءاللہ کتنے اسلامی بھائیوں نے نیت کی ہے کہ آج کے بعد انشاءاللہ داڑھی نہیں منڈائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ واقعی یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد ہی کی برکت ہے، میلاد کے مہینے کی برکت ہے کہ الحمدللہ آج کتنے ہی اسلامی بھائیوں کو داڑھی کا تحفہ مل گیا۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی جہاں جہاں اس بیان کو دیکھ رہے ہوں گے وہ بھی نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جن سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں ان کی محبت کی نشانی داڑھی اپنے چہرے پر سجائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی ایک مٹھی داڑھی، پوری ایک مٹھی داڑھی سجائیں گے انشاءاللہ تعالی اور داڑھی کو ساتھ لے کر قبر میں جائیں گے انشاءاللہ۔ ایک مدنی بہار سنیے اور جھومیے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سن 1417 سنہ ہجری کو دوپہر کے وقت ہر سال کی طرح ظہر کی نماز کے بعد دعوت اسلامی کے حلقہ ناظم آباد باب المدینہ کراچی کا مدنی جلوس سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے لگاتا اور مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچاتا سڑکوں سے گزر رہا تھا۔ جگہ جگہ جلوس روک کر شرکا کو بٹھا کر نیکی کی دعوت پیش کی جا رہی تھی۔ دریں اثنا ایک مقام پر کم و بیش 10 سالہ مدنی منع نے نیکی کی دعوت پیش کی۔ جلوس پر سکوت طاری تھا۔ بیان ختم ہونے پر ایک شخص اٹھا اور پوچھتا ہوا نگران حلقہ کے پاس پہنچا۔
اس پر رقت طاری تھی. کہنے لگا میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دوران بیان آپ کے ننھے منھے مبلغ سمیت تمام شرکائے جلوس پر نور کی بارش ہو رہی تھی. وہ مزید کہتا ہے معاف کیجئے میں غیر مسلم ہوں, مہربانی کر کے مجھے جھٹ داخل اسلام کر لیجئے. سبحان اللہ. مرحبا مرحبا کے نعروں سے فضا کا سینہ دہل گیا. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی جلوس کی عظمت اور دعوت اسلامی کی بابرکت بہار دیکھ کر شیطان سر پیٹ کر رہ گیا. داخل اسلام ہونے کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہوا چل پڑا. دیکھیے مزید بہار سنیے, میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی سنیے, اور دنیا بھر میں جہاں بھی ہیں یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشیاں منائیں. اور دعوت اسلامی پر دیکھیں کیسا سرکار کا کرم ہے, کیسا اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے کہ داخل اسلام ہونے کے بعد وہ شخص یہ کہتا ہوا چل پڑا کہ انشاء اللہ عز و جل میں اپنے خاندان میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کروں گا. چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور اس کی دعوت اسلام سے اس کی بیوی اور 3 بچے نیز اس کے والد صاحب دین اسلام کے دامن میں آ گئے. عید میلاد النبی ہے ہر کوئی مسرور ہے, عید میلاد النبی ہے ہر کوئی مسرور ہے, ہاں مگر شیطان بما رفقا بڑا رنجور ہے. ہاں مگر شیطان بما رفقا بڑا رنجور ہے. سبحان اللہ. ایک عاشق رسول کا کچھ اس طرح کا بیان ہے کہ شب عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ککری گراؤنڈ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کی طرف سے منعقد کردہ بڑی رات کے غالباً دنیا کے سب سے بڑے اجتماع میلاد میں ہم چند اسلامی بھائی حاضر ہوئے. بڑ سبیل تذکرہ ایک اسلامی بھائی کہنے لگے دعوت اسلامی کے اجتماع میلاد میں میں نے پہلے کافی سوز و رقت دیکھی تھی, اب وہ بات نہیں رہی. یہ سن کر دوسرا بولا یار آپ کی یہاں بھول ہو رہی ہے, اجتماع میلاد کی کیفیت تو وہی ہے مگر ہمارے دلوں کی کیفیت پہلے کسی نہیں رہی. ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بدل سکتا ہے؟ ہماری ذہنیت تبدیل ہو گئی ہے. اگر آج بھی ہم تنقید کی خشک وادیوں میں بھٹکنے کے بجائے بصد عقیدت تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حسین تصور میں ڈوب کر نعت شریف سنیں تو انشاء اللہ عز و جل کرم بالائے کرم ہوگا. پہلے اسلامی بھائی کا شیطانی وسوسوں پر مبنی غیر ذمہ دارانہ اعتراض اگرچہ قدموں کو متزلزل کر کے بوریت دلا کر اجتماع میلاد سے محروم کر کے واپس گھر پہنچانے والا تھا, مگر دوسرے اسلامی بھائی کا جواب 100 کروڑ مرحبا کہ وہ نفس لوامہ کو جگانے والے شیطان کو بھگانے والا تھا. وہ جواب بالثواب تاثیر کا تیر بن کر میرے جگر میں پیوست ہو گیا. میں نے ہمت کی, قدم اٹھائے اور اجتماع میلاد کے وسط یعنی بیچ میں جا پہنچا اور عاشقان رسول کے اندر جم کر بیٹھ گیا اور نعتوں کے پرکیف نغموں میں کھو گیا. صبح صادق کا وقت قریب آیا. سب اسلامی بھائی صبح بہاراں کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. اجتماع پر ایک وجدانی کیفیت طاری تھی. ہر طرف مرحبا کی دھومیں مچی تھیں. شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے گلدستے پیش کیے جا رہے تھے. عاشقان رسول کی آنکھوں سے سیل اشک رواں تھے. ہر طرف سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی. مجھ پر بھی عجیب کیف و مستی طاری تھی. میری گناہگار آنکھوں نے ہر طرف ہلکی ہلکی بندکیاں اور خوشگوار پھوار برستی دیکھی. گویا سارے کے سارا اجتماع باران رحمت میں نہا رہا تھا. میں سر کی آنکھیں بند کیے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حسین تصور میں گم درود و سلام پڑھنے میں مشغول تھا. یکا یک دل کی آنکھیں کھل گئیں. سچ کہتا ہوں کہ جس کا جشن ولادت منایا جا رہا تھا اسی شہنشاہ امم نور مجسم نبی محترم رسول محتشم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سراپا گناہگار پر کرم بالائے کرم فرما دیا اور مجھے اپنا جلوہ زیبا دکھا دیا.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو الحمدللہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر کرم بارہ کرم ہو گیا اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا جلوہ زیبا دکھا دیا۔ الحمدللہ عز و جل دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ واقعی اس اسلامی بھائی نے بالکل سچ کہا تھا کہ دعوت اسلامی کا اجتماع میلاد تو حسب سابق سوز و رقت والا ہی ہے، مگر ہماری اپنی کیفیت تبدیل ہو گئی ہے۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ شعر سنا تھا، پھر سنیے۔ کوئی آیا پا کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ آپ یوں دیکھیے، آج اس اجتماع میں کئی ایسے اسلامی بھائیوں کے پہلی مرتبہ آئے ہوں گے، داڑھی شریف کی نیت کرائی، الحمدللہ ان پر کرم ہو گیا، انہوں نے داڑھی کی نیت کر لی۔ اور بعض اسلامی بھائی ایک خوف کی کیفیت میں رہتے ہیں کہ میں نے نیت کر لی، اگر نہیں رکھ سکا تو، یہ نیت ہی کمزور ہے ہماری، پہلے ہی ڈر خوف آ گیا، نیت کی نہیں، پہلے ہی شیطانی وسوسوں کا شکار ہو گئے، اگر نہیں رکھ سکا تو۔ نہیں رکھنا تو بہت دور کی بات ہے، مسجد سے بھی باہر نکل سکیں گے؟ نہیں نکل سکیں گے۔ اب یہیں دم نکل گیا تو، یہیں مر گئے تو پھر کیا ہوگا؟ راتوں رات دم نکل گیا اور صبح دفنا دیا گیا تو؟ کل یہ ہمارے کپڑے غسال کینچی سے اتار کر سائڈ میں ڈال دے گا، اور اگر کل ہمیں کفن پہنا دیا گیا تو؟ آج رات گھر کے بستر پر سوئیں گے، کل اگر قبر کی خاک پر سلا دیا گیا تو؟ آج گھر جا کر چادر یا کمبل یا لحاف اوڑھ کر سوئیں گے، کل اگر قبر میں لٹا کر اوپر سلے لگا دی گئی تو؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، شیطان کے وسوسے ہوتے ہیں۔ ابھی تیری عمر نہیں ہے، تو رکھ نہیں سکے گا، تو نے اگر نیت کر لی اور نہیں رکھ پایا تو مزید گناہ ملے گا، تجھے بھی اتنا علم نہیں ہے، تجھے بھی اتنی معلومات نہیں ہے، پہلے کچھ علم حاصل کر لے، پہلے کچھ معلومات کر لے، پہلے پڑھائی کر لے، پہلے کاروبار کر لے، پہلے شادی کر لے، پہلے تو یہ کر لے، پہلے وہ کر لے، دنیا کے سارے کام پہلے کر لے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر بعد میں عمل کرنا۔ جو کچھ ملا ہے انہی کے صدقے ملا ہے، اور جو کچھ ملے گا انہی کے صدقے ملے گا۔ تو پھر یہ شرم جھجک اور رکاوٹ کس بات کی؟ صرف اور صرف نفس کی ہے۔ تو واقعی کوئی آیا اور پا کر چلا گیا، آیا اور لے کر چلا گیا، اور کچھ سوچتا ہی رہ گیا۔ تو ابھی تک جو میرے اسلامی بھائی سوچ رہے ہیں، بعض اوقات اسلامی بھائی بہت عرصے تک ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں، کئی سال ہو جاتے ہیں ان کو، اور ملاتے اسلامی بھائی ماشاءاللہ یہ بڑی محبت کرتے ہیں، 10 سال سے ہی بس اہل محبت ہی ہیں یہ، ان سے بھی لیے ماشاءاللہ بہت تعاون کرتے ہیں۔ یہ تعاون ہم سے تو کرتے ہیں، انہوں نے اپنے لیے کیا تعاون لیا؟ کیا نماز کے پابند بن گئے یہ؟ کیا سنتوں کے پابند بن گئے یہ؟ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی آپ کی اپنی تحریک ہے۔ دعوت اسلامی میں آنے کے لیے کوئی ممبر شپ نہیں ہے کہ امامہ باندھنا ہی پڑے گا، داڑھی رکھنی ہی پڑے گی، یہ تو سنت ہے، ہر مسلمان کے لیے ہے۔ جس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، جو ان سے محبت کرتا ہے، تو ہر مسلمان کے لیے سنتیں ہیں۔ امامہ سنت ہے، ہر مسلمان کو باندھنا چاہیے، داڑھی سنت ہے، ہر مسلمان کو رکھنی چاہیے، بلکہ علماء فرماتے ہیں داڑھی تو ایسی سنت ہے جو واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور اس کو منڈانا حرام ہے، ایک مٹھی سے گھٹانا بھی حرام ہے۔ تو اس گناہ سے توبہ بھی کر لیں۔ جن اسلامی بھائیوں نے داڑھی کی نیت کی ہے، تو خالی نیت کر لینے سے کام نہیں بنے گا، ٹھیک ہے، آئندہ کے لیے نیت ہو گئی، انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت ہم پر برسائے گا انشاءاللہ تعالی، اور انشاءاللہ میں استقامت بھی اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ لیکن آج تک جو منڈاتے رہے ہیں یا ایک مٹھی سے گھٹاتے رہے ہیں، اس کی توبہ بھی کرنی ہوگی کہ یا اللہ، آج تک جو میں نے داڑھی منڈائی یا ایک مٹھی سے گھٹائی، میں اس گناہ سے توبہ کرتا ہوں، مولا میری توبہ قبول فرما لے۔ اے اللہ، مجھے تو استقامت دے دے، میں داڑھی والا بن کر قبر میں جاؤں، میں امام والا بن کر قبر میں جاؤں، کہ جب میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری قبر میں تشریف لائیں، قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ آقا کے جلوے ہوں گے قبر میں، آقا آئیں گے سینے سے لگا لیں گے انشاءاللہ، کوئی غم نہیں رہے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے وہ نور ہیں کہ
الحمدللہ ان کے نور سے ہماری قبر جگمگ جگمگ ہو جائے گی. یہاں لائٹیں لگا کر روشنی کی ہوئی ہے, انشاءاللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے ہماری قبر پر نور ہو جائے گی انشاءاللہ. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ جائیے, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کیجیے, مدنی انعامات کا رسالہ لے لیجیے, روزانہ فکر مدینہ کیجیے, اور ہر ماہ اپنے ذیلی مشاورت نگران کو جمع کروا دیجیے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات, اسلامی بہنوں کے لیے 63 مدنی انعامات. اسلامی بہنوں کو بھی گھروں میں لے جا کر دیں تاکہ وہ ادھر ادھر کی کہانیاں, ڈائجسٹ, ناولیں نہ پڑھیں, یہ مدنی انعامات پر عمل کریں. تہجد میں اٹھیں, گھر والے سارے کے سارے مل کر تہجد میں اٹھیں, نیکیاں کریں, تلاوت قرآن کریں, سنت قبلیہ پڑھیں, سبحان اللہ, ذکر و اذکار ہو, قفل مدینہ ہو. انشاءاللہ گھر مدینہ مدینہ بن جائے گا انشاءاللہ تعالی. ہم دعا تو کرتے ہیں نا, اے اللہ ہمارے بچے کو نمازی بنا دے, اے مولا میری نسلوں کو تیرے محبوب کا عاشق بنا دے, انہیں نمازی بنا دے. کئی لوگ کہتے ہیں کسی امام صاحب کے پاس جا کر, عالم صاحب کے پاس جا کر, پیر صاحب کے پاس جا کر, بزرگ کے پاس جا کر, کسی نیک شخص کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ مجھے نیک اولاد دے دے. سب کی یہ تمنا ہے, اور جن کی اولاد ہے وہ بھی یہ دعا کرتے ہوں گے, کراتے ہوں گے کہ بس دعا کرو بھائی میری اولاد نیک بن جائے. بہت اچھی دعا ہے, کرتے رہنا چاہیے, کراتے رہنا چاہیے. لیکن اس کے لیے ہم نے اسباب کیا اختیار کیے, کیا اسباب اختیار کیے؟ اپنے بچوں کے سامنے تو لا کر ہم نے ٹی وی کی اسکرین پر چلا دیے انگلش چینل. اپنے بچوں کو تو ہم دکھاتے ہیں انگلش چینل, بےخودگی والے مناظر. اب وہ نیک کیسے بنے گا, وہ تہجد میں کیسے اٹھے گا, وہ تلاوت کرنے والا کیسے بنے گا؟ گھر میں لا کر رکھ دیا کمپیوٹر اور اس کو لا کر دے دی گیم کی CD کے, بیٹا تو سارا دن گیم کھیل. DVD لا کر رکھ دیا تو سارے دن اس میں VCD لگا اور جو چاہے اس میں دیکھ, گانے سن, انگلش موویز دیکھ. گھر میں انٹرنیٹ لگا دیا, جو دیکھنا ہے دیکھ. تو موبائل دلا دیا سافٹ ویئر والا, اس نے اس میں گانے ڈاؤن لوڈ کر دیے, اداکاروں کی تصاویر ڈال دی, سارے دن وہ گانے سنتا ہے, تصاویر دیکھتا ہے عورتوں کی. اب نیک کیسے بنے گا؟ دعا کرتے ہیں نیک بننے کی, دعا کراتے ہیں نیک بنانے کی. اور ہماری حالت کیا ہے؟ اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں اور دعا کراتے ہیں کہ دعا کرو اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے, تو کیا اپنے گھر میں اپنی اولاد کو ہم فجر کے لیے جگاتے ہیں؟ بیٹا اٹھ جا, فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. بیٹی اٹھ جا, بچوں اٹھ جاؤ, فجر کا وقت ہو گیا ہے. اٹھو سب جلدی سے فجر کی نماز پڑھ لو. ظاہر نصیب ہم خود اٹھتے ہوں, سب گھر میں اٹھ جاتے ہوں فجر کی نماز کے لیے. ظاہر نصیب گھر میں ایسا ماحول بن جائے کہ گھر کا بچہ تہجد کے لیے اٹھا کرے. سبحان اللہ. 15 20 25 منٹ پہلے اٹھنا ہے, آدھے گھنٹے پہلے اٹھنا ہے. اگر آدھے گھنٹے کی نیند کم کر لیں گے تو کون سا ایسا وبال آ جائے گا؟ ویسے ہی ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں 6 سے 8 گھنٹے کی نیند بہت ہے. تو رات کو اگر 11 ساڑھے 11 بجے سو گئے, اٹھ جائیں 5 بجے اور اللہ کی یاد کے لیے رات کو عبادت کریں, سجدے کریں, تلاوت کریں, تہجد پڑھیں. کب بنیں گے ہم تہجد گزار؟ انشاءاللہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی. اپنے بچوں کو یہ کہہ کے تو اٹھا دوں گا, بیٹا اٹھ جا اسکول کا ٹائم ہو گیا ہے, بیٹا اٹھ جا دکان کا ٹائم ہو گیا ہے. نماز کے لیے اٹھائے نا, کون اٹھائے گا نماز کے لیے؟ ہم اٹھائیں گے انشاءاللہ. ہم خود بھی اٹھیں گے اور اپنے گھر کے بچے کو نمازی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اگر ہم میں بھی کوئی ایسی برائی ہے, کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں برائیاں بہت عام ہیں, تو آئیے آج ربیع النور شریف کی آمد کی برکت سے, اس اجتماع کی برکت سے ہم بھی گناہوں سے توبہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تعالی. 5 نمازیں با جماعت مسجد کی پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. تلاوت قرآن پابندی سے کریں گے انشاءاللہ تعالی. مدنی انعامات پر عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تہجد, اشراق و چاشت, اوابین کی بھی پابندی کریں گے انشاءاللہ تعالی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ. بد نگاہی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ تعالی. کسی مسلمان کی غیبت نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. کسی کی چغلی نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو بھی برائی سے بچائیں گے. جو ایسے لوگ ہیں جو شراب پیتے, نشہ کرتے, یہ بھی تو ہمارے معاشرے ہی کی فرد ہیں, تو ہم ان کو بچائیں گے. کیونکہ یہ شراب یا نشہ, کوئی بھی نشہ ہو, اتنا گندا ہے, دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. چاہے جس طریقے سے بھی کرے, چرس کے ذریعے کرے, ہیروئن کے ذریعے کرے, ٹیبلٹ کے ذریعے کرے, انجیکشن کے ذریعے کرے, وہ شراب کے ذریعے کرے, جس طرح بھی نشہ کرے, نشہ بہت برا ہے. یہ انسان کی عقل کو زائل کر دیتا ہے, دنیا بھی برباد, آخرت بھی برباد. کسی کام کا انسان نہیں رہتا.
پھر اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے چوریاں کرتا ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں مدنی چینل پر بھی باقاعدہ منشیات سے متعلق، ڈرگس سے متعلق مدنی مکالمہ ہوا تھا۔ نگران شورا نے ایسی تربیت فرمائی تھی، ایسے مدنی پھول ارشاد فرمائے تھے، اور باقاعدہ مدنی چینل کے ہمارے کیمرہ مین نے اور مدنی چینل کی ٹیم نے جا کر ان لوگوں کے انٹرویو لیے کہ جو نشہ کرتے تھے، ہیروئن پیتے تھے، ان سے جا کر پوچھا۔ کسی نے بولا کہ میری جیولرز کی دکان تھی، کسی نے بولا میرا کارخانہ تھا، کسی نے بولا میرے بال بچے ہیں، بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، لیکن نشے کی لت ایسی پڑی گئی، سب کچھ برباد ہو گیا، سب کچھ برباد ہو گیا، کہ نشہ کہیں کا بھی نہیں چھوڑتا یہ۔ تو نشے کی بھی کوئی ایسی لت سے توبہ کر لے، اور دوسروں کو بھی بچائیں گے انشاءاللہ، خود بھی بچیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔